الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاءنا وشفاء صدورنا وقرة أعيننا ومولانا ومأوانا وملجانا سيدنا محمدا عبده ورسوله عما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أما بعد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد أو كما قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما خلق الله نوري أو كما قال وقال الله تعالى في الحديث القدسي كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وصلى الله على نور كذوش نورها پیدا وصلى الله على نور كذوش نورها پیدا زمي الحب او ساکن فلک در عشق او شیدا اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا کشتی نوح میں نار نمرود میں بطن ماہی میں یونس کی فریاد پر آپ کا نام نامی اے صلی اللہ ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا حمد اور صلاۃ کے بعد محترم و مکرم حاضرین و سامعین کرام میلاد پاک کی محفل حاضر ہے اللہ تعالیٰ ساری حاضری اپنی بارگاہ قبول منظور فرماوے اور بانیان محفل اللہ تعالیٰ تمام جائز نیک مقاصد پورے فرماوے اللہ انہاں دی جائز دینی دنیاوی حاجات پوریاں فرماوے میلاد پاک دا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا اس دنیا تشریف لایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت پاک میں میلاد پاک رکھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں آپ بھی اگر بشریت دا انکار کریے پھر بھی ایمان نہیں رہتا اور اگر نورانیت دا انکار کریے پھر بھی ایمان نہیں رہتا لیکن حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ اپنے نور جو پیدا فرما دے بشری لبادہ پوا حدیث جابر بڑی مشہور ہے اور عموماً علماء کرام اپنے واضح اور تقریریں بیان کریں ہیں حصول ثواب واسطے میں سامنے دورانہ بھی ہیں کہ حضرت جابر حضور دے صحابی ہیں حضور دی بارگاہ دے حاضر ہوتے سوال کریں یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے سارے کل پہلے کیڑی چیز کو پیدا فرمایا اللہ جو خالق و مالک ہے اس نے اس کائنات میں تخلیق فرمایا ہے آخر کتھاؤں تو اس نے آغاز تے ابتدا بھی کیتی ہو سکتا سوال کیتا کہ سارا کل پہلے کس کو پیدا فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ سبحان کیا بات اے جابر اللہ تعالیٰ نے سارا کل پہلے تیرے نبی دے نور نو اپنے نور ہی پیدا فرمایا گل
بار بار جڑنے ہوندے ہو صحیح ٹیمپو اور کلائمیکس دیا بڑا لگا ہر حال میں کوشش سبحان اللہ دروشی تو اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے خلقت نور دے چلا بلکہ عام نور چونی اپنے نور دے اچھا اس دا یہ مطلب بھی نہیں کہ اللہ دا نور تقسیم ہو گیا اور اس دا کچھ حصہ جڑا نا وہ حضور دی شکل سامنے آ اللہ تعالی قادر مطلق ہے او جو چاہے سو کر سکتا ہے اس نے کسی چیز دے انجام دیون دے وچ کوئی مشکل درپیش نہیں آتی بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرمائیں کہ جس وقت اللہ کسی چیز دا ارادہ فرمائیں کسی چیز دے بناون دا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون جس وقت اللہ کسی چیز دے بناون دا ارادہ فرمائیں تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ تگ و دو دی محنت دی مشقت دی ضرورت نہیں ہوندی اللہ تعالیٰ صرف اتنا فرمائیں ہو وائن اور پس وہ چیز ہو وائن جس دا اللہ ارادہ فرمائیں وہ اسی طرح ہو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات اپنے جلوے اپنے حسن و جمال مثلا اس طرح اپنے جلوے دے آئینے دے وچ رکھا میں تھوڑے جائی ہو سکتا مشکل اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن و جمال اپنے انوار و تجلیات دے آئینے دے وچ رکھا آئینہ سمجھے دے ہو لیکن آئینے دے شیشے کی فرق ہوتا ہے شیشہ جڑا ہوندہ اور ٹرانسپیرنٹ ہوندہ ہے جڑے آپ پار دیکھ لگیں گے جڑا آئینہ ہوندہ ہے نا وہ تو انتواری صورت لکھیں گے ٹھیک ہے نا وہ تو ایک پاس پالش کی تھی ہوئی ہوں گی جیڑا کوئی دیکھ سی اس نے اپنی شکل نظر ہے آئینے دی ایک خاصیت ہے کہ وہ تو عیب و ثواب عیب و ہنر جو کچھ بھی ہے بے عین ہی اسے طرح دکھا دے ذرا میرے الفاظ پہ غور کریں جو کچھ ہے بے عین ہی بالکل اسے طرح دا دکھا دے تو جس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن و جمال اپنے انوار و تجلیات دے آئینے نے وچ دکھا تو اللہ دا حسن و جمال بے عین ہی اسی طرح نظر آیا جی میں اللہ دا ہے ٹھیک ہے نا اس نے مزید آسان کرتے کہ آئینہ ذات حق نے رکھا روبرو آسان لفظ ہے آئینہ ذات حق نے رکھا روبرو تو اسی شکل کا دوسرا ہو گیا تو اسی شکل کا دوسرا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن و جمال اپنے انوار و تجلیات دے وچ ڈھالتے محبوب دی شکل چ بنائی محبوب دی صورت بنائی اچھا یہ دیکھو کہ اگر سورج دے سامنے آئینہ رکھا وجہ تو آئینے دے وچ بھی تو سورج نظر آسی وہ تقسیم تو نہیں ہو گیا اصل صورت تا سورج اپنی جگہ تک کھڑوتا ہے کوئی بھی صورت کوئی شکل جیڑی ہے جس نو بھی آئینے دے وچ دیکھ سو اصل اپنی جگہ تے ہو سی وہ جی ایک بئی آئینے دے وچ نظر آ سی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو پیدا کیا
اپنے حسن و جمال اس انوار و تجلیات دے آئینے دے وچ ڈھالتے محبوب کی صورت بنا اس وقت حضور دا خمیر آدم اور جمیع اولاد آدم دا خمیر ہے اربع عناصر دے چار عناصر چار عنصر ہیں جنہوں نے وچوں اللہ تعالیٰ نے آدم نو اور آدم کو لات قیامت تک دے لوگوں بنایا ٹھیک ہے نا اربع عناصر پتہ ہے نا کانوں مٹی پانی اگ تے ہوا چار چیزاں رلاتے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام دا پیکر بنایا گویا آدم دا خمیر اور جملہ اولاد آدم دا خمیر ہے اربع عناصر دے وچ لیکن حضور دا خمیر انہا آگے مٹی پانی بائے چنی حضور دا خمیر اللہ دے نور دے وچ ٹھیک ہے نا حضور دا خمیر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنے نور دے وچوں پیدا فرمایا اور پھر پانچ تن پاک جڑے ہیں حضور کو بعد چار ہستیاں انہوں نے بھی یہ خصوصیت تھے کہ انہوں نے بھی اربع عناصر جو نہیں بنایا بلکہ انہوں دا خمیر حضور دے نور دے وچ انہوں دا خمیر کیا ہے حضور دا نور ہے یہ پانچتن پاک دی خاصیت ہے خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے باقی ساری مخلوق نے منفرد بنا لیتا ہے بہرحال میں عرض کریں دانی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نور کیوں پیدا فرمایا آپ دی نورانیت نو پھر ڈھال دیتا بشری لبادہ دے وچ نورانیت کیوں پیدا کرتے بشری لبادہ پوات دنیا دے وچ کیونکہ بھیجنا جو بشرہ دے وچ ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ کوئی جنس اپنی غیر جنس دے نال مانوس نہیں ہو ٹھیک ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ بشر اور نور ادو میں ایک بیت نال رہنا کٹھے رہنا یہ نہیں ہو سکتا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی گال تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے اصلی شکل چاہیں نا تو کہنے دی جرت نہیں کہ حضور رو دیکھ سکتے اللہ تعالیٰ نے آپ دے حسن و جمال تے 70,000 پردے پاتے بھیجے 70,000 پردے دنیا دے وچ حضور دی حقیقت دا کسے نو علمی کوئی نہیں حضور دی حقیقت دا علم ہے تو صرف اللہ دی ذات نو ہے اور اگر اللہ دی عظمت تے رفعت دا پتہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ دی عظمت دا کسے نو کوئی خبر ہے کسے نو تو وہ حضور دی ذات نو اور حضور دی حقیقت دا علم سوائے اللہ دے اس بڑا مانا لے دے بیا کہنا اور اگر دنیا تے کسے نو ہے تو ایک شخصیت ہے جن بارے حضور نے خود فرما دیتا ہے کہ لحم کا لحمی جسم کا جسمی دم کا دمی علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے تیرا جسم میرا جسم ہے تیرا خون میرا خون ہے حضرت پیر میرے شاہ سے فرمایا فرق نہیں ماں بین کیا ایک نبوت دا فرق ہے بھی آئینا دوہاں جا اللہ کوئی فرق رکھا گا صرف نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے حصہ دیکھ اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت فرمایا کہ قرآن نہیں کسی نے شاید نے بھی آکھے کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانا
مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ محمد کا خدا جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ محمد کا خدا جانے. حضور دی حقیقت دے علم اللہ دی ذات ہو اور اللہ دی عظمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیتا کہ اپنا محبوب سانو عطا کر. یہ کتھائیں کوئی نہیں ہوندہ کہ کوئی اپنا محبوب کہہ کے دے دے. ایک اس امت دے اللہ دا خصوصی انعام ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا میرا احسان ہے کہ میں اپنا محبوب تو انو عطا کر. اور پھر دیکھو محبوب جڑا ہے نا عام دنیاوی معیار نال لکھا وجہ کہ اگر محبوب دے نال کوئی بھی محبت دا اظہار کرے تو جڑا محب ہوندہ اس کو رقابت محسوس ہو. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اتھے معاملہ ہی بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرمانا جڑا میرے محبوب نال محبت کے رسی میں اس دے نال محبت. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اللہ نے فرمایا محبوب انہوں نے فرماؤ کہ اگر اللہ دے نال محبت کرنا چاہتے ہو، اور ہر اہل ایمان دی منزل یہ ہے چاہتا ہی ہے کہ سانو اللہ دی محبت حاصل، اللہ دے محبوب دی محبت حاصل. تو فرمایا انہوں نے آکھو اگر تُسے اللہ دی محبت چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِي، آؤ میرے دروازے تے آؤ، میری اتباع کرو. اگر میری اتباع کر لے سو تو پھر انعام دے وچ صرف یہ نہیں کہ تمہیں اللہ دی محبت حاصل ہوئے سی، بلکہ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ میں خود خالق دو جہاں ہوتے جڑا میرے محبوب دی اطاعت کرے سی، اتباع کرے سی، میں اس دن نال محبت کرے. صرف محبت نہ کرے سی. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اور ان تمہارے سارے گناہ معاف کر دے سی. جڑ ویلے محبت ہوئے پھر وقت قصور نٹھے ہی نہیں، غلطیاں نٹھیاں ہی نہیں بہن. اتھے محبت ہونا پھر محبوب جن نال محبت ہوئے اس دے عیب تے اس دی غلطیاں پھر یہ نہیں نٹھیاں میں. محبت ہے کہ یہ چیزیں نہیں نٹھیاں. بہرحال کر دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو اس امت دے نال اس قدر محبت تے پیار ہے تے شفیق تے رحیم تے کریم اللہ دی ذات کو بعد اگر بلکہ میں تا آکساں کہ اس کریمی دے وچ شاید اللہ نالوں بھی زیادہ محبوب دی محبت امت دے نال کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا آیہ مبارکہ پڑھی فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. مومنہ دے نال محبت اور انہاں دی بھلائی واسطے محبوب دی ذات حریص. حریص دا پتہ ہے نا حرص رکھنا. حرص عام طور پہ جڑا نا یہ حرص اصل دنیاوی معاملات ہیں. دنیا دے معاملے دے وچ حرص معیوب ہے، لیکن دین دے معاملے دے وچ اور اللہ تے اللہ دے رسول دے معاملے دے وچ حرص محبوب ہے. سمجھ آئی نا؟ اور اس دی حدیث مبارکہ دے وچ کہ قیامت النوار جس وقت اللہ تعالیٰ ساری مخلوق دا سامنے جلوہ افروز ہو سی، اللہ دا عرش ہو سی اور ساری مخلوق حاضر ہو سی. ٹھیک ہے نا؟ سوائے اللہ دے عرش دے کوئی عرش نہ ہو سی. اچھا اتھے بھی بڑی محبت علی گال تو سامنے میں بیان کر رہا نا، اور میں نو بھی جلدی ہے نماز کا ٹائم ہی ہوتا بھی ہے گفتگو کلوز بھی کروں ذرا. اللہ تعالیٰ اپنے مقام کو تنزل فرما دے، شکل اختیار کرے.
اللہ دی کوئی صورت کو نہیں، ٹھیک ہے، اس نے صورت تعین نہیں کر سکی، لیکن قیامت الدہا اللہ تعالیٰ ایک صورت دے متعین ہو ویسے اور سارے لوگوں نے سامنے اپنے عرش پہ جلوہ افروز، ٹھیک ہے نا؟ قیامت الدہا میری گل تو ذرا غور کرنا بڑے نقطے بھی گال کیا، اللہ دی ذات بے صورت ہے، اس کی کوئی صورت کوئی نہیں، لیکن قیامت الدہا اللہ نے ایک صورت اختیار کرنی ہے، اور کیڑی صورت اختیار کرنی ہے؟ جی اللہ دی اصل صورت، اللہ دی اصل صورت، فرمایا اصل صورت کے ہے، اصل صورت وہ ہے جس صورت دے وچ محبوب نو بنایا، اللہ تعالیٰ محبوب دی شکل دے وچ تنزل فرماتے اپنے آپ کو معین فرمائے اور پھر اپنے عرش پہ جلوہ افروز ہو سے اور سجے پاسوں کرسی ہو سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کل بعد کیا ہو سی ساری مخلوق کٹھے نفسی نفسی ہے سارے، قیامت دی ایک دیوار پتہ ہے کتنی ہونی ہے؟ 50,000 سال اور نصف تک، نصف ادھا کتنا بن سی 50,000 سال تک حساب و کتاب ہی کوئی نہیں، لوگ کھڑوتے ہو سے حالت کے ہونی ہے سوا نیزے تے سورج ہونا، طرح میں طرح بلدی ہوئی زمین ہو سے اور کوئی لباس بھی کوئی نہیں ہو سوائے اللہ دے عرش پہ کوئی سایہ بھی کوئی نہیں، اس حالت میں لوگ بڑھے ہوئے ہو سے اپنے اپنے پسینے دے کوئی گٹھیاں تک، کوئی گوڑیاں تک، کوئی کمر تک، کوئی گردن تک، اپنے اپنے اعمال دے مطابق، حتیٰ کہ سارے کٹھے ہوتے ویسے آدم علیہ السلام کو اسے ابو البشر ہو ابے ہو سارے دے بابے ہو، آؤ اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کرو، چلو یہ تو بعد جی میں ہو سی سو ہو سی، اللہ تعالیٰ حساب تا شروع کر دیں، حساب تا شروع کر دیں۔ آدم علیہ السلام میرا کام نہیں کہ بیعت ہو، میرا کام نہیں، اللہ تعالیٰ جلال دے گا، حتیٰ کہ کل بعد شیس علیہ السلام کو اردو ہی ہو جواب، نوح علیہ السلام کو اتھو ہی ہو جواب، ابراہیم علیہ السلام، اس میں سارے موہے دکھاتے، اتنے بیچ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت رکھی، بڑی حکمت رکھی، سارے موہے دکھا، محبوب دی شان جو دکھا رہے، سارے موہے دکھاتے، آخر دلی آسن عیسیٰ علیہ السلام تو سمیت مانی تو صحیح جلیل القدر نبی ہو، صاحب کتاب ہو، صاحب شریعت ہو، کلمات والا تو سمیت مانی کرو، وہ اصل میرا کم بھی گوانی لیکن میں تو نے ایک ایسی ہستی دا پتہ نہ سینا جنہاں دی سفارش اللہ رد نہیں کر گئے، او منجو سامنے جیڑا لیوال حمد جھنڈا چاہتے او کالی کملیہ لکھڑوتا ہی ہے نا، آج اگر سنی ویسی تو سیدھا اسے نہیں سنی، پھر سارے نبی اور انہوں دی امت سارے کٹھے ہو حضور دی بارگاہ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سن ہاں میں تو باہر اللہ دی بارگاہ دے اللہ دے عرش دے سامنے آتے سجدہ کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی جلد سجدہ کرے سے اور لمبا سجدہ کرے سے حالت دے انہیں پہلے اللہ جلال دے میں چوشی حضور دے سجدے کل بعد اللہ دا جلال کم ہونا
جی میں سجدہ لمبا ہوتا ویسی اللہ دا وسعی کم ہوتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ خود فرمائے سے ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے چو سیر چاہو، ارفع راسک یا محمد سل توتا، سوال کرو منگو اج جو منگسو میں عطا کرے سے، سل توتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوال کرنا ہے؟ اللہم اغفر لی امتی رب حب لی امتی، اے اللہ میری امت دی پارت ہو، میری امت کو بخش۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ وشفاعت الشفاعت، وشفاعت الشفاعت، محبوب اج شفاعت دا اختیار تیرے حوالے ہو گیا، واجب جنہاں دے اتے جہنم واجب ہو گیا ہے، جنہاں جہنم میں پہنچ چکے ہیں، وان جنہاں دے دل دے وچ رتی برابر ایمان ہوئے، ایمان شاید تینوں منانا نہ ہوئے، محبوب تیرے اتے ایمان ہوئے، رتی برابر ایمان بھی ہے، ونیو انہوں جہنم جو کٹ دے جنت داخل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہنم جو کٹ دے جنت داخل، پھر دوبارہ آتے، پھر اللہ دے عرش کے سامنے پھر سجدہ کرے۔ میں آیت دی تفسیر بیٹھا بیان کرنا، حریص علیکم، حریص حرص کہ میری امت دبیہ بھلا ہو، میری امت دبیہ بھلا ہو، حریص علیکم بالمؤمنین۔ پھر سجدہ، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے محبوب تو انت اختیار لے لیتا ہے، ہون کے چاہیے۔ حضور اللہ مولا حالی بھی کچھ بندے پیچھا ہیں، حالی بھی ہے، رتی آلے تک کٹ لین حالی بھی کچھ پیچھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے وشفاعت الشفاعت، ون جو جانے ذرہ برابر بھی ایمان، ذرے جتنا بھی آئی اختیار ہے، شفاعت دی کنجیاں تو آدھے حوالے کریں، ون جو انہوں کڈو تو جنت داخل کر، حتیٰ کہ آخری آدمی تک اپنی امت دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہنمی جو کرتے جنت داخل، لیکن امت دی بھلائی دا خیال حالی بھی باقی۔ پھر آتے ول سجدہ کرے، اللہ تعالیٰ فرمائے وہ امت تا بخش دیتی ہے، ہم کے چاہیے، امت تا ساری بخش دیتی ہے، تو سارے جہنمی جو نکلتے جنت چلے گئے۔ ان حریصن علیکم دی تفسیر دے مفسرین لکھا ہے کہ حضور اسرار کے مولا جڑے آخرت گئے نا انہاں دے درجے کم ہیں، جڑے پہلے آلے ہیں انہاں دے درجے زیادہ ہیں، مہربانی فرما انہاں دے درجے بلند فرما۔ اللہ تعالیٰ محبوب دا آکھا کیے موڑے، بلکہ فرمایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ حضور دی امت دے گناہ گاراں تے حضور دی شفاعت دے نام جو نظر رحمت کرے سے، اللہ رحمت دی نظر رسے، جو اللہ دی رحمت دا انعام ہونا ہے، اس قدر رحمت ہونی ہے کہ نیکوکار تے متقی اس وقت دل دے وچ خواہش کرے سے کہ کاش کوئی حقیقت گناہ صحیح کر لیا ہو گیا، اتنی اللہ دی رحمت گناہ گار ہے۔ لیکن اس دا اے مقصد نہیں کہ اساں اس کو گناہ دی رغبت اختیار ہے، ٹھیک ہے نا، اس دا اے مطلب نہیں ہوتا جیڑا بھول چک کے چھو گئے ہے وہ دی گال، جیڑا بھول چک دے وچ گناہ ہو گئے ہیں، جیڑا قصدن گناہ کرے او دے اتے اللہ تعالیٰ دا انتہائی غضب تے ناراضگی۔ تو میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دے نال جڑا ہے امت نہ صرف اس امت دے بلکہ پچھلی امتاں دے بھی جڑے نیکوکار حسن او بھی حضور دی شفاعت دے نال جنت دے اپنے اما اچھا کوئی بندہ بھی جس قدر متقی کیوں پہنچے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اپنے عملوں دے نال
ٹھیک ہے. فرمایا پچھلی امتوں نے ایک شخص ہے جس نے 300 سال تک متواتر اللہ دی عبادت کی. ایک گناہ بھی کوئی 300 سال تک. حتیٰ کہ وہ اپنے وقت دے نبی کو وائتے انہاں کو دعا مانگیں گے کہ میرے واسطے دعا کرو کہ میری ساری زندگی نیکی گزرے, کوئی گناہ نہ ہوئے, اور جس وقت میں مرا نماز دی حالت ہے, سجدے دی حالت ہے. اللہ دے نبی نے دعا مانگی, اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا. اس دی موت اسی طرح سجدے دی حالت ہے. فرمایا قیامت اللہ بات جس وقت اللہ دے حضور پیش ہو تو عالم ناز دے جا اس وقت اور ناز کرے اس کی عبادت. میرے 300 سال دی عبادت ہے, ایک گناہ ہی کوئی نہیں, سجدے دی حالت ہے, میری موت ہوئی ہے. اور تم اللہ بار گیا چھے اللہ میں تیری اتنی عبادت کی تھی ہے, میں نے ادھا اجر عطا میں نے ادھا بدلہ تے سلا دیا. اللہ تعالیٰ فرمائے اچھا تو سڑے نال حساب کریں, آواد حساب تو پھر حساب ہی سے حکم ہوسی اس دی عبادتوں کو جناب چھوڑ دو. جو اس نعمتہ نتیے نہ سا وہ ساری نعمتہ ہی نہیں, ایک صرف اکھی دا نور ایک پرڑے چپاؤ تے دی ساری عمر دی عبادتہ بے پرڑے چپاؤ. اسی طرح جس وقت اکھی دا نور علی ایک نعمت ایک پرڑے چپاؤ سی 300 سال دی عبادتہ گھٹ ویسے اور نعمت جڑی ہے وہ پرڑا بھاری ہوئی. جیڑ ملے وہ بندہ دیکھ سی میری 300 سال دی عبادت دی گئی ہکے نعمت ہے, اگر بھئی نعمتوں کا سوال ہو گیا تو ول کے کرے سا بندہ بڑا تیز ہے, فوراں سجدے ڈھے پہنچے. اگر مولا میں حساب نہیں کرے میں نے پاس غلطی ہو گئی ہے. پھر اللہ دی رحمت فرمایا اگر کرے حساب تو پھر اس طرح ہو, اگر رحمت مانگنا تو پھر وان رحمت دے نال تیرا بیڑا پا. تو میں اس بھی اگر نا کہ ساری امت دا اور اس امت دے ہر فرد حضور دی شفاعت دے نال بیڑا پار ہونا ہے. حضور دی شفاعت ہو سی تو اللہ دی رحمت ہو سی, اور اللہ دی اس رحمت دے نال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سانو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.